مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون اور ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے بندے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں مومنین تقرب الہی کے حصول کے لیے مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں، اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے اور مقام و درجات و مراتب رکھنے والے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا بھی کھڑا ہوتا ہے، بڑا بھی کھڑا ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی کھڑا ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں ایک فقیر بھی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بندے سب اکٹھے جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسجد وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے گناہ گار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہوئے معافی مانگتے اور راضی کرنے کی اللہ رب العزت کو کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی ہے اور اس کی عظمت اور قدر و منزلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ
اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پابندی سے پڑھتا رہا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں قابل غور فرمائی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ مساجد اللہ کی مسجدیں، یقیناً یہ ان مساجد کا شرف اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر اور تعمیر کے بعد ان کی آباد کاری کا کام ان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جو کیا کرتے ہیں کہ آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل ہے اس کی کہ مساجد تعمیر کرنا اور انہیں آباد رکھنا ایمان کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کا کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تیسری بات اس میں یہ کہ جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، یعنی مساجد کو آباد رکھتا ہو، اس میں 5 وقت نماز کی پابندی، یعنی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور اس کے دل میں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، نہ خوف ہو، اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، ان تینوں باتوں میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر و آباد کاری کی فضیلت ذکر کی ہے، یعنی اس کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، اس میں حصہ ملانا، اور دوسرا کیا ہے، اس کو آباد کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اسے بے آباد کرنے کے در پہ ہو۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے سے روکتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسجدوں کی تعمیر کرنا بہت بڑا ایک اہم عمل ہے، خاص طور پر ان کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال عطا کیا، کیونکہ ضروریات زندگی سے فاضل مال کا بہترین مصرف کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحصی کطوات او اصغر بن اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بناتا ہے، جنت میں گھر بناتا ہے۔ یاد رہے کہ میرے بھائیوں، مسجد بنانا اتنا ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے اجر و ثواب یعنی بنانے والے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے اعمال میں شمار کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کے جن اعمال اور جن نیکیوں کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، سب سے پہلا وہ کہ وہ علم جو اس نے سکھایا ہے، یعنی دین کا علم، قرآن مجید کی تعلیم ہے، جو بچوں کو پڑھا دیا، کسی بڑے کو پڑھا دیا، قرآن مجید کی یعنی تعلیم دے دی۔ جو بندہ مرتا ہے بعد میں، تو فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جیسے ہی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کو اجر ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ۔ جیسے کہ لوگ یعنی قاری قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان کے استاد ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ یعنی کہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، تو اس طرح میرے بھائیوں آہستہ آہستہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے جیسے میرے بھائیوں قرآن مجید کی تعلیم انسان آگے دیتا ہے پڑھ کے، ایسے ایسے اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب اس کا ملتا رہتا ہے، عطا کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت۔
اور دوسرا کیا ہے کہ نیک اولاد ہے، اس نے نیک اولاد مجھے چھوڑ دی، یعنی نیک اولاد ہے، اس نے یہ دعا کرتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اور نماز میں بھی پڑھتی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مغفرت فرما میرے والدین کی، وللمؤمنین اور مومنوں کی، یعنی 5 وقت انسان میرے بھائیوں اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، قرآن میں جو پڑھتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ وہ گھر یا اس نے کسی مسافر کے لیے بنوایا ہے کہ مسافر ہو ادھر آ کر رکیں گے آرام کریں گے، وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اور وہ نہر جو اس نے جاری کر دی ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے، نہر جاری کر دی ہے، کوئی نلکا لگوا دیا ہے، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اور میرے بھائیو وہ مسجد جو اس نے اللہ کے رب العزت کی رضا کی خاطر بنوائی ہے، اس کا ثواب بھی جب تک ایک صف لے کر دے دی ہے تو میرے بھائیو جب تک صفوں پر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اگر کوئی اینٹ لگوا دی ہے، کوئی سیمنٹ بجری لا کر دے دی ہے اور اس مسجد کا کام ہو گیا ہے مکمل، تو جب تک میرے بھائیو اگر قیامت تک وہ مسجد قائم رہے گی، انشاءاللہ مسجد تو قائم رہتی ہے، قیامت تک جب تک اس کی وہ اینٹ لگی رہے گی، سیمنٹ بجری لگی رہے گی، سریا لگا رہے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت تک انسان کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اور میرے بھائیو وہ جو مال ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اپنی زندگی میں انسان خرچ کر لے اور قیامت تک اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی میرے بھائیو یہ صدقہ جاریہ والی چیز ہے، اور اس میں مین جو ہے کہ مسجد کی تعمیر ہے، جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد بنا دی تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں کرتا ہے۔ میرے بھائیو مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدیں بنانا، یہ ہم سب کا میرے بھائیو ایک فرض ہے جس کو ہمیں یہ نبھانا چاہیے۔ اور حدیث نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے دل لگانے اور اسے آباد رکھنے والے شخص کو قیامت کے روز عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ پانے کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ دل لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے، تو قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کا سایہ اللہ رب العزت اس کو نصیب کرے، عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والے کو خوشخبری دے دیجیے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اندھیروں میں چل کر جاتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت، شام کی نماز کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اندھیروں میں چل کر جاتے ہیں لیکن قیامت والے دن ان کو مکمل نور نصیب ہوگا، ان کو خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، چاہے وہ صبح کو جائے وہ شام کو جائے۔ اور مسجد کی طرف جاتے ہوئے میرے بھائیوں قدم قدم پر اللہ رب العزت اس پر ایک گناہ اللہ رب العزت بندے کا معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے تو اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دینا ہو، ایک فریضے کو انجام دینا ہو، تو میرا بھائیو اللہ رب العزت ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت چل کر اگر ہم آتے ہیں میرے بھائیوں مسجدوں کی طرف تو یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک یعنی قدم کے پر ایک انسان کا گناہ معاف کر رہے ہیں، ایک یعنی درجات بلند کر رہے ہیں اور گناہ بھی معاف فرما رہے ہیں، درجات بھی بلند کر رہے ہیں اور ثواب ہی نہیں ایک قدم پر دے رہے ہیں۔ کتنے قدم انسان چلتے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ دل لگا لیں اور 5 وقت مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کریں۔ اور میرے بھائیوں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا مسجدوں میں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور مساجد کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے
ان میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد ہم نمازوں کے علاوہ انہیں آباد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس میں حلقات قرآن مجید قائم کیے جائیں، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، یہ بھی میرے بھائیوں اس کو آباد رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ ہر روز وہ صبح سویرے وادی بطحان یا عقیق میں جائے، پھر وہاں سے موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع آمی کے لے آئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم سب یہ پسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی 2 آیات کا علم سیکھتا ہو، علم حاصل کرتا ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو، کہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 3 آیات کی تلاوت کرتا ہو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ فرمایا جو 4 آیت کی تلاوت کرتا ہو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر اسے ہر ایک آیت پر ایک اونٹنی کہ یعنی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے اور رحمت باری انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، میری کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی ان مومنین کا ذکر کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی تعلیم یعنی لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے مختصر سا بیان کیا اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے بھائیو مختصر ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ مسجد کا جو کلید ہے یہ تقریباً 2 سال 3 سال بعد پھٹ جاتا ہے، تو ہمارا ارادہ ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مسجد میں نا ماربل لگوائیں۔ تو میرے بھائیو یہ آپ کے تعاون سے ہوگا کہ جتنا بھائی تعاون کریں گے، ایک کوئی آدمی کھڑا ہو جائے یعنی ممبر بن جائے، وہ انشاءاللہ ہم چکر بھی لگائیں گے دکانوں پر، تو ایک کو آدمی ممبر بن جائے اور ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں انشاءاللہ ہم نے ادھر جو ہے نا ارادہ یہی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہ مسجدوں کا کام شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو تعاون سے ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنی ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ ہم نے ماربل مسجد میں لگوانی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو میں نے بیان کیا ہم سے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور